السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلاد سور قلعہ عمان میں سور کی ولایت کے مشرق میں واقع ایک قلعہ ہے۔ یہ قلعہ کھجور کے درختوں اور باغات کے سبزہ زاروں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ قلعہ سمندر سے دور بنایا گیا تھا تاکہ اندرون ملک حملہ آور قبائل سے بچا جا سکے۔ یہ قلعہ ایک دفاعی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس میں اصل میں 5 قلعے اور برج شامل تھے۔ یہ قلعہ پہلے گورنر کی رہائش گاہ اور تعطیلات اور تقریبات منانے کی جگہ تھا۔ اس میں 4 برج ہیں: خندق ٹاور، جلان ٹاور اور مارکیٹ ٹاور۔ جہاں تک چوتھے مینار کا تعلق ہے تو یہ ان تینوں برجوں سے مختلف ہے، یعنی یہ دو منزلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل قلعے کے باہر اور چاروں طرف ہے اور قلعہ کی دیوار 6 میٹر ہے۔ قلعہ میں بہت سے تہوار اور تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں جن میں قومی جشن اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ اس قلعے نے مختلف تجارتی اور حکومتی اہمیتوں کو حاصل کیا اور اس کا تعلق مختلف تاریخی واقعات کے ساتھ ہے۔ آج قلعہ حسن بلاد عمان کے سیاحتی مینارے میں شامل ہے اور لوگ اسے تاریخی خوبصورتی اور فنون کا علم کرنے کے لیے زیارت کرتے ہیں۔ پرانا قلعہ، جو کہ مختلف کہانیوں اور افسانوں کا موضوع بنا ہوا ہے، عام طور پر رازی اور رومانوی ہوتا ہے۔ تو یہ ہسٹری تھی اس قدیم قلعے کی جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ یہ ہمارے تقریباً 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ تو اب آپ کی پیش خدمت ہے ایک تحریر۔ امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بھٹک گیا۔ بھوک پیاس سے حالت خراب تھی۔ اتنے میں ایک جگہ اسے خالی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے اندر گھس گیا۔ یہ جھونپڑی بہت ہی غریب کسان کی تھی۔ وہ بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے مہمان سمجھ کر اپنی طرف سے خوب مہمان نوازی کی۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور رات ہو گئی۔ کسان نے اسے رات یہیں گزارنے کی پیشکش کی، جسے بادشاہ نے بلا تردید قبول کر لیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، بادشاہ گہری نیند سو گیا۔ رات کے کسی پہر بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی سایہ خیمے سے باہر نکل رہا ہے۔ بادشاہ نے جا کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور باروب آواز میں بولا، کون ہو تم؟ اس سائے نے تلوار گردن سے ہٹاتے ہوئے جواب دیا کہ میں تقدیر ہوں اور آج رات اس گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں اس کی تقدیر لکھنے آئی ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر تلوار نیچے کر لی اور ازرا مذاق پوچھا، ویسے اس کی تقدیر کیا لکھنے آئی ہو؟ تقدیر نے مسکرا کر کہا کہ اس کا نصیب میں تمہارے ساتھ لکھنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر تقدیر دبے پاؤں واپس چلی گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا، کہاں میں بادشاہ اور کہاں یہ جھونپڑی کی بچی۔ اس نے غصے میں آ کر بچی کے پیٹ میں چھرا کھونپا اور باہر نکل آیا۔ بادشاہ مطمئن تھا کہ وہ تقدیر جسے جیت گیا ہے۔ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ بادشاہ کو ڈھونڈتے اس کے خادم بھی مل گئے اور وہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا۔ شہر میں کسی دوشیزہ کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہونے لگی، جو تھی حسن میں لاجواب، علم و ہنر میں باکمال۔ اس کے امیدواروں میں امراء اور شرفاء کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے قصیدے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔ جیسا کہ بادشاہوں کی روایت رہی ہے کہ ہر نایاب چیز پر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، چنانچہ اس نے دوشیزہ کو شادی کا سندیسہ بھیجا۔ بڑی منتوں اور مال و دولت سے اسے راضی کیا گیا اور اس نے بادشاہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ واقعی حسن کی دیوی تھی، مگر اس کے پیٹ پر بہت بدنما داغ تھا۔ بادشاہ نے اس داغ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری اماں بتاتی ہیں کہ جب میں پیدائش ہوئی تو کسی درندے نے رات کو میرا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ بچنے کی کوئی امید نہ تھی، مگر تقدیر میں میری جان بچائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ داغ ابھی تک قائم ہے۔ یہ سن کر بادشاہ زور زور سے رونے لگا اور سر پیٹتے ہوئے بولا، باخدا ہار گیا، تقدیر جیت گئی۔ آخر میں میری یہاں پر کسی بزرگ نے خوب کہا، جب تم اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی خواہش پوری نہ کر سکو تو تقدیر پر راضی ہو جانا، کیونکہ تقدیر سے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں جیت سکتے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ۔ معزز ویورز، آپ لوگوں سے چاہیں گے اب اجازت اور نیکسٹ ویڈیو میں اور انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔